شہباز شریف کے حوالے سے انتہائی شرمناک خبر سامنے آئی ہے، کس طرح وہاں امریکہ میں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں اس غریب قوم کے پیسے پر کہ خون کھول اٹھتا ہے۔ آپ جب پوری خبر سنیں گے تو یقیناً آپ بھی سوچیں گے کہ اس ملک کے حکمران کس قدر گر چکے ہیں۔ کوئٹہ آپ کو پتہ ہے ویسے ہی وہ زیارت وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کافی انسرجنسی چل رہی ہے، وہاں پہ بھی آپ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر اور یہ کچھ علاقے ہیں یہاں پہ جیسے مثلاً کاغان ناران ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں عالمی رہنماؤں سے ملاقات، ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو سیکرٹری دفاع مقرر کر دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کی سیکرٹری دفاع تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کس حد تک جا سکتے ہیں وہ؟ ایک خبر تو یہ آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے قرض منظوری کے بعد حکومت بھنگڑے ڈال رہی ہے کہ جی کمال ہو گیا، لیکن حقیقت آپ سے چھپائی جا رہی ہے، اصلیت آپ سے چھپائی جا رہی ہے۔ اس کا بوجھ جو عوام پر پڑنے والا ہے وہ آپ کو نہیں بتایا جا رہا۔ میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ آئی ایم ایف کا قرضہ لے تو لیا گیا، لیکن اس کے لیے پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین قرض لیے گئے ہیں، اور یہ واپس کس نے کرنے ہیں؟ اتنے قرض لیے گئے ہیں اور آگے اتنے قرض لینے ہیں کہ انہوں نے ملک کو قرضستان بنا دیا ہے۔ قرضستان اگلے 4 سال میں $100 ارب واپس کرنے ہیں، اور کس طرح ہر سال یہ بڑھ رہا ہے کام اور کتنا مشکل ہو جائے گا آگے، اس کی ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے شہباز شریف صاحب کی عیاشیوں کی کہانی سن لیجئے کہ یہاں کہتے رہے ہم نے ٹیکس اور لگانا ہے، غریب کا خون پسینہ نچوڑ لیا، اس کی کمائی نچوڑ لی، کچھ نہیں اس کے پلے چھوڑا۔ جی ایس ٹی لگا کر دودھ اتنا مہنگا کر دیا، ہر چیز اتنی مہنگی کر دی کہ جی ہو ٹیکسز بڑے لگانے ہیں، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے۔ کس لیے؟ تاکہ 20 لاکھ روپے ایک دن کا کرایہ جس ہوٹل کا ہے ایک کمرے کا، وہاں پر شہباز شریف قیام کر سکیں۔ یہ ہے وجوہات ٹیکس لگانے کی، اور خصوصی طیارے میں جا سکیں۔ پہلے لندن رکے، وہاں پر وہ کرایہ پڑے اس خصوصی طیارے کا، یہ عام فلائٹ سے نہیں جا سکتے تھے، خصوصی طیارہ، اس پر کتنا پیسہ لگا ہوگا، پتہ نہیں کس کس کو لے کر گئے ہیں۔ ایک کمرے کا کرایہ 19 لاکھ روپیہ بتایا جا رہا ہے، 18-19 لاکھ روپیہ۔ تو سوچئے باقی کس کس کو لے کر گئے ہیں، کتنے وہاں پر کمرے بک کروائے ہیں، کیا ہوا ہے۔ افتخار شرازی صاحب ڈان نیوز کے بیورو چیف ہیں، وہ بتاتے ہیں شہباز شریف اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ گئے ہیں، اور دنیا بھر میں خبر یہ بنی ہوئی ہے کہ جی ایک مقروض ملک کا وزیر اعظم نیو یارک کے مہنگے ترین علاقے میں ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہ رہا ہے۔ شاید امیر ملکوں کے حکمران بھی یہاں جا کر نہیں رہتے ہوں گے، جہاں شہباز شریف صاحب غریب ترین ملک کے حکمران ہوتے وہاں جا کر رہ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہاں تباہی ہو گئی ہے، ٹیکس لگانا ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم تو بڑے پیسے بچا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ہم اپنی کمر کس رہے ہیں۔ اتنے جھوٹے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے انہوں نے کیا 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 ہے، اور ابھی میں اس کی آپ کو تفصیل بتاؤں گا، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ تاریخ کے مہنگے ترین قرض لیے واپس کیسے کرنے ہیں۔ اس کا کوئی سوچ نہیں رہا، کوئی صورتحال واپس کرنے کی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے واپس کرنے کی، بس قرض لو، کھاؤ پیو اور جاؤ، لٹو تے پھٹو۔ لوگوں کا برا حال کیا ہوا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہاں جا کر بادشاہوں سے بھی کوئی اعلیٰ زندگی امریکہ میں گزار رہے ہیں۔ نیو یارک کے مہنگے ترین علاقے میں ملینیم ہلٹن ہوٹل میں قیام کیا ہے۔ اس ہوٹل میں کمرے کا ایک رات کا کرایہ $7,000 ہے، جو پاکستانی تقریباً کوئی 20 لاکھ کے قریب بنتا ہے، 18-19 لاکھ کے لگ بھگ بنتا ہے۔ ایک دن کا کرایہ، ایک رات کا کرایہ 18 سے 19 لاکھ روپیہ۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر خصوصی طیارے سے لندن گئے، وہاں پر آپ دیکھیں اس کو ہیتھرو ایئرپورٹ پر پارک کیا، اس کو پارک کرنے کا بہت بھاری کرایہ ہوتا ہے، وہ الگ سے دینا پڑا۔ پھر وہاں سے نیو یارک گئے ہیں موصوف، اور یہاں بھی پرائیویٹ طیارے کو لے کر گئے ہیں، اور وہاں اس کو کھڑا کرنے کی بھاری بھرکم قیمت کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ سب جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے آ سکی ہیں۔ باقی کس کس کو ساتھ لے کر گئے ہیں، باقی کیا کیا وہاں پر ہو رہا ہے، کتنے پیسے خرچ ہو رہے اس غریب قوم کے، کتنے ڈالر وہاں پر پھینکے جا رہے ہیں، لٹائے جا رہے ہیں، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے میں ان کا یہ ٹور پاکستان کو پڑے گا، آپ اندازہ لگائیے۔ اور اسے حاصل کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔
وہاں جا کر انہوں نے کتنا فلسطین کا ایشو, کتنا کشمیر کا ایشو اجاگر کیا, بات ہی نہیں ہو رہی ہے. جو ہمارے دوست ممالک کشمیر کا ذکر کیا کرتے تھے, جس طرح ترکیہ ہے, انہوں نے بھی اب ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے. یہ تو ان کا حال ہے. اب اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ ساتھ وہاں پر قتل عام کرنے کے ساتھ ساتھ اب لبنان میں بھی کام شروع کر دیا ہے. وہاں بھی سینکڑوں لوگوں کو جاں بحق کر دی, بمباری کر کے ہزاروں کو زخمی کر دیا ہے. اور یہاں پاکستان میں یہ خبر کیا بنواتے ہیں, وہ جی ایک آرٹیکل چھپ گیا ہے اسرائیل کے کسی اخبار میں عمران خان کے بارے میں. لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کوئی بہت اچھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں یہاں پہ صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹورسٹ سپاٹس ہیں ان میں ایک تو بہت زیادہ اب وہ کانکریٹ کے جنگلز بن چکے ہیں. آپ مری چلے جائیں, پہلے اکثر لوگ مری جایا کرتے تھے. مری میں آپ دیکھ لیں, وہاں پہ نتھیا گلی میں بھی اب تقریباً یہی حال ہو چکا ہے, ایبٹ آباد میں بھی ایسے ہی ہو چکا ہے. تو بہت سے فیکٹرز ہیں جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ ہمارے ہاں ٹورزم جو ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی اس وقت ایک انفیوریبل ہو چکی ہے. جی لیکن سر یہ کب سے ہو گیا؟ اس لیے کہ کیا شروع سے آپ کو لگتا ہے پاکستان کا یہی حال تھا, یا اب جا کر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے مار دیا جاتا ہے, یا پھر اس طرح سے سیکیورٹی نہیں رہی ہے کسی قسم کی؟ اس لیے کہ پاکستان ٹورزم ایک بہت بڑا ادارہ ہوا کرتا تھا. میرے فادر وہاں پہ کئی سال جاب کر چکے, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے کہ اب پاکستان آتے ہوئے فورینرز کو تو چھوڑیں, پاکستانی ہی جو باہر رہتے ہیں وہ گھبراتے ہیں کہ پاکستان وزٹ کرنا ہے. تو جی بالکل ایسا ہی ہے جی. ایک تو دیکھیے ٹورسٹ جو ہوتا ہے نا, سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ اس کے جان اور مال کی حفاظت کی گارنٹی ہو. اب یہاں پہ ہم لوگ جو اس ملک کے شہری ہیں, اب ہمارے لیے سچویشن اتنی کریٹیکل ہو چکی ہے تو باہر سے کون آئے گا؟ یعنی بنیادی چیز ہے کہ آپ سیکیور ہوں. ابھی آپ دیکھیں چند دن پہلے کی بات ہے کہ فورن جو ڈپلومیٹس تھے, ایمبیسڈرز تھے کافی ملکوں کے, وہ وہاں گئے تھے, سوات گئے تھے, اور وہاں پہ دھماکہ ہو گیا, ایک پولیس والے کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ پھر ان کو بڑی مشکل سے وہاں سے انہوں نے ریسکیو کر کے وہ ادھر لے کے آئے واپس اسلام آباد. تو اب دوبارہ وہ تو نہیں جائیں گے. اب ایک وی وی آئی پی موومنٹ جو ہے وہ بھی سیکیور نہیں ہے. تو ایک عام آدمی کیسے سیکیور ہو سکتا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ آپ کو بے شمار ٹورسٹ نظر آتے تھے گورے, جو کہ ویسٹ سے آیا کرتے تھے یہاں پہ سائیکلوں پہ, موٹر سائیکلوں پہ, گاڑیوں میں, اور ایون بسوں میں, اور وہ گھومتے تھے یہاں پہ, اور بازاروں میں بڑی وہ آرام سے وہ گھوم رہے ہوتے تھے, آپ کو نظر آتے تھے. اب آپ کو شاید ہی کوئی گورا کسی بازار میں, مارکیٹ میں نظر آئے. لوگ ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے ہمارے ساتھ. تو اس لیے اب سچویشن کافی, لیکن یہ یعنی ہمیشہ سے ایسا کبھی بھی نہیں تھا, یہ اب ہو گیا. مگر یہاں تک لایا کون سر؟ کوئی نہ کوئی تو ریسپانسبل ہوگا, کوئی نہ کوئی حکومت, کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹرشپ, یا کوئی سویلین گورنمنٹ. یہاں تک یہ پہنچے کیسے؟ دیکھیے یہ اب ہمارے ہاں جو سب سے جو ایک وہ سمجھ لیں کہ وہ جو ڈیٹیریوریشن یا تنزل کا آغاز ہوا, وہ ہوا ہے یعنی سمجھ لیں کہ 79 سے, جب افغان وار شروع ہوئی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے ایک طرح سے کلاشنیکوف کو بھی ہم نے آنے دیا, ہیروئن بھی آئی, اور اس کے ساتھ دہشت گردی بھی آئی, اور جگہ جگہ پہ بم پھٹنا شروع ہو گئے. تو بیسیکلی تو ہماری ریاستی پالیسی تھی یہ, یعنی ضیاء الحق کا دور تھا, تو میں تو ضیاء الحق کو اس کا ذمہ دار قرار دوں گا.